मेरी शादी एक कम उम्र हसीन लड़की से हुई थी। मैं बहुत खुश था, लेकिन मैं शादी के 9 माह बाद कमाने दुबई चला गया। वो बहुत रोई, बोली मत जाओ। मुझे लगा जैसे वो खौफजदा है। मैंने खौफ की वजह पूछी तो वो घबरा गई। मेरा दुबई जाना मजबूरी था, मैं चला गया, पर वो मुझसे बात भी ना करती। 4 महीने बाद जब मैं गुस्से से वापस पाकिस्तान आया, इसका दिमाग दुरुस्त करूं तो मेरे घर पर ताला लगा था। मैं हैरान रह गया और पड़ोसियों से पूछा कि मेरे बीवी और घर वाले कहाँ गए। अभी पूछ ही रहा था जब घर के अंदर से हल्की चीख सुनाई दी। मैंने फौरन ताला तोड़ा, अंदर गया तो मंजर देखकर आंखें फटी। मैं जूं ही जाने के लिए वापस पलटा तो मेरे दिल को अजीब सी बेचैनी लग गई, जैसे मैं यहाँ पर कुछ छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे यहाँ से नहीं जाना चाहिए। मैंने घबरा कर इधर उधर देखा। मोहल्ले वाले अपने घरों में वापस लौट चुके थे। जब इन्हें पता चला था मैं दुबई से वापस आ गया हूँ तो सभी मुझसे मिलने आए थे, लेकिन फिर दरवाजे का बताते हुए बोले तुम्हारे जाने के बाद 2 माह बाद ही यहाँ पर ताला लग गया था। इसके बाद हमने कभी किसी को भी घर के अंदर आते जाते नहीं देखा। पता नहीं तुम्हारी बीवी वो कहाँ चली गई। ये बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, लेकिन सख्त बांधे खड़ा रहा। साथ ये बात भी दिमाग में चल रही थी कि पता नहीं मेरी बीवी के साथ पीछे क्या हुआ होगा। मैं अपने घर गया तो मेरी माँ ने भी लाइल्मी का इजहार किया और कहा तुम्हारे जाने के बाद मैंने रिमशा को कहा था ये मेरे पास आकर रुक जाओ, मगर इसने मना कर दिया। पहले पहल तो मैं बहुत हैरान हुई, जोर भी दिया कि कैसे अकेली रहोगी, मगर वो अपनी बात पर अटक चुकी थी। क्यों वहीं पर ही रहना है। सो मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की। 1-2 हफ्ते के बाद जाकर देखा तो तुम्हारा घर बंद था। लोगों से पूछा तो इन्हें भी कुछ नहीं पता था। ये बातें जैसे जैसे मैं सुनता जा रहा था इतना परेशान हो रहा था। चलो कुछ नहीं, मिल जाएगी। ना भी मिली तो वो खुद छोड़कर गई होगी। तुम्हें तो इसके पीछे खुद को परेशान मत करो और पुरसकून रहो, अम्मा मुझे तसल्ली दे रही थी। लेकिन समझ नहीं पा रहा था इन सब बातों को कहाँ डालूं या कहाँ पर जाकर रिमशा को ढूंढूं। मैं नींद की गोली खाकर सोने के लिए लेट गया। कुछ देर कोशिश करने के बाद नींद आ भी गई। पता नहीं कितनी देर में यूं ही सोता रहा। अचानक से मुझे अजीब तरह का ख्वाब आया। रिमशा मेरे ख्वाब में मौजूद थी और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। जमील तुमने अच्छा नहीं किया, मेरे साथ इन दरिंदों के हवाले करके चले गए। ये मुझे जानवरों की तरह रखते हैं। जमील तुम कहाँ हो, खुदा का नाम लो, मुझे बचा लो। ये कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं उसे तसल्ली देने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तो मेरा ख्वाब टूट गया। मेरे रिमशा को पुकारा, लेकिन वो मेरे ख्वाब में थी, हकीकत में नहीं थी। मैंने बौखला कर इर्द गिर्द देखा तो खुद को अपने कमरे में बिस्तर पर मौजूद पाया। जल्दी से उठकर पानी का एक गिलास गटागट पी लिया। इसके बाद अपना मोबाइल लेकर मैं घर से बाहर निकल आया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊं और कहाँ ना जाऊं। बेचैनी में फिर वापसी अपने घर चला आया। वो ताला अब तक वहीं लगा हुआ था, बल्कि इस पर हल्का जंग भी दिखाई दे रहा था। मेरे पास इस ताले की चाबी थी। मैंने चाबी लगाकर ताला खोला तो सारा घर वीरान पड़ा था। मैं अंदर आया तो देखा सारे कमरे बंद थे। इन्हें खोल कर देखा तो गंद वैसे ही बिखरा हुआ था। रिमशा के कपड़े, मेकअप का सामान ड्रेसिंग टेबल पर यूं ही पड़ा था, जैसे वो अभी अभी मेकअप करके यहाँ से गई हो। इसके कपड़े भी बिखरे हुए थे। किचन में गया तो वहाँ भी सालन चूल्हे पे पड़ा था, मगर अब इसमें से बदबू के भपके उठ रहे थे। पानी का गिलास, चाय के जूठे बर्तन। जैसे जैसे मैं देखता जा रहा था मुझे अजीब सी किरात महसूस हो रही थी। सारा का सारा घर ऐसे था जैसे कोई अभी 5 मिनट के लिए कहीं बाहर गया हो। मैं अभी आकर समेटता हूँ मगर फिर वो वापस ना पलटा हो। मैंने वहीं खड़े खड़े रिमशा की अम्मी को फ़ोन किया तो वो रोते हुए बोली अच्छा, हमने अपनी बच्ची की शादी की है तुमसे। जब से वो इस घर से ब्याह कर गई है तुमने तो इसके सारे रिश्ते नाते ही ख़त्म कर दिए। मैंने जल्दी से कहा आंटी मैं यही बताने वाला था आपको, मगर वो मेरी बात काट कर बोली 2 माह पहले इसने पराए लोगों की तरह फ़ोन कर दिया और कहा वो दुबई जा रही है अपने शौहर के पास। पता नहीं अब राब्ता हो सके या नहीं। मैंने जल्दी से पूछा बेटी क्यों नहीं होगा राब्ता, तो वो रोते हुए बोली अम्मी जमील बहुत गुस्से वाले हैं। ये कहकर इसने फ़ोन काट दिया और आज तुम फ़ोन कर रहे हो मुझे। मैं तो आज़ाब में आ गई हूँ। अपनी बेटी तुम्हारे साथ ब्याह के वो रो रही थी जबकि मैं हक्का बक्का इनकी बातें सुन रहा था। मैंने रिमशा को दुबई नहीं बुलाया था। मज़ीद मैंने उसे कभी मना भी नहीं किया था कि वो अपने घर वालों से कोई राब्ता ना रखे। मुझे तो इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, बल्कि शादी के शुरू के दिनों में मैं अक्सर ही उससे पूछा करता था कि अगर आज
تم نے اپنے میکے میں بات کی ہے؟ وہ نہیں کہتی تو میں اپنے سامنے بٹھا کر اسے فون کرواتا۔ پھر اگر وہ اپنے میکے میں نہیں ہے تو کہاں جا سکتی ہے؟ یہ باتیں مجھے بہت ہی پریشان کر رہی تھی۔ میں نے فون کاٹ کر ایک دو اور جاننے والوں کو فون ملایا، مگر انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ نہیں جانتے میری بیوی کہاں پر ہے۔ میں وہیں چارپائی پر سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ کافی دیر بعد اٹھا تھا کہ وہاں سے ملتا بھی کیا۔ آخر مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، گویا رمشا یہیں پر موجود ہے، مگر میں نے تو پورا گھر کھنگال مارا تھا اور وہ مجھے کہیں پر بھی نہیں ملی تھی، لیکن اس کی خوشبو اور ایک احساس مجھے وہاں سے جانے نہیں دے رہا تھا۔ کچھ دیر مزید وہاں پر رکنے کے بعد میں خاموشی سے نکل آیا۔ اب میرا رخ قریبی تھانوں کی جانب تھا۔ وہاں پر میں نے رمشا کی موجودگی گمشدگی کی اطلاع دی تو انہوں نے رپورٹ لکھ تو لی، مگر مجھے کوئی بھی حوصلہ افزا جواب نہیں دیا تھا۔ ان کے مطابق لڑکی کو گم ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے۔ اب اسے اٹھانے والے یا جہاں پر وہ جانا چاہتی ہوگی وہ وہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ آپ کو یہ رپورٹ گمشدگی کے 24 گھنٹے کے اندر اندر لکھوانی چاہیے تھی، مگر آپ نے لاپرواہی کی تو اب ہم یقین نہیں دلا سکتے، لیکن پوری کوشش کریں گے آپ کی بیوی کو ڈھونڈیں۔ میں وہاں سے بھی مایوس ہو کر باہر نکل آیا۔ باہر آیا تو ایک جگہ پر کافی رش تھا، لوگ وہاں کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے۔ شاید کوئی بابا شہر میں نیا آیا تھا اور اپنی کرامات کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہو چکا تھا۔ میں نے سر جھٹکا اور وہاں سے جانے لگا تو ایک آدمی کی باتیں میرے کانوں میں پڑی۔ ارے، جب سے میں نے بی بی صاحب کو لنگر چڑھایا ہے تب سے تو میری تو ساری مشکلات ہی حل ہو گئی ہیں۔ بس اب یہی دعا ہے کہ وہ اپنے منہ سے میرے لیے کوئی دعا کر دے تو مجھے یقین ہے میرے بڑے معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ میں نے اجنبی سے ان دونوں چہروں کو دیکھا جو نہ جانے کون سی دنیا کی تھیں۔ یہی دعا وہ گھر بیٹھ کر کرتی تو مجھے یقین تھا انہیں یہ بلا وجہ کے لنگر اور نیاز دینے کی نوبت ہی پیش نہ آتی۔ جاہل لوگ۔ میں سر جھٹک کر وہاں سے چلا آیا۔ ہر جانب سے مایوس ہو چکا تھا، رب سے بھی رو رو کر اپنی بیوی کے ملنے کی دعائیں کرتا۔ مجھے یقین تھا کہ اس کے ساتھ ضرور کوئی حادثہ پیش آیا ہوگا۔ وہ مجھے یوں دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میری شادی اماں نے اپنی پسند سے ہی کی تھی، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ شادی کے فوراً بعد میں ہی میرے دبئی میں نوکری لگ گئی تھی۔ جب اماں کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئی، مگر رمشا رونے لگی۔ میں نے اسے خاموش کروایا تو وہ نرمی سے بولی، میں نہیں چاہتی آپ مجھے چھوڑ کر جائیں۔ آپ کے بغیر میں اکیلی رہ جاؤں گی، کیا کروں گی میں نے اسے کافی دلاسے وغیرہ دیے۔ پھر میرے جانے کے دن قریب آ گئے تو میں اپنی پیکنگ میں بری طرح سے الجھ گیا۔ ان دنوں میں نے دھیان ہی نہیں دیا۔ رمشا کافی کھوئی کھوئی لگ رہی تھی۔ وہ ایک دن سوچتے ہوئے بولی، جمیل، کیا آپ میرا پتہ لیتے رہیں گے؟ پیچھے کیوں، کیا ہوا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا تو وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولی، جمیل، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے آپ چلے جائیں گے تو کچھ برا ہو جائے گا۔ مطلب میں اس کی بات سمجھ نہیں پایا تھا۔ وہ کافی ڈری ہوئی تھی، کہنے لگی، مجھے بچپن سے ہی سچے خواب آتے ہیں۔ یہ بات اس نے ایک دو مرتبہ مجھے پہلے بھی بتائی تھی، میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا تھا، مگر اب جب وہ یہ بات کر رہی تھی تو میں نے حیرت سے پوچھا، کچھ دیکھا ہے تم نے خواب میں؟ وہ الجھ کر بولی، یہی تو مسئلہ ہے، خواب میں جو اشارہ ہوتا ہے اسے میں سمجھ نہیں پاتی ہوں۔ جب وہ واقعہ ہو جاتا ہے تب اس اشارے کی سمجھ آتی ہے۔ بس اب میں نے ایسا خواب دیکھا ہے جسے آپ کو ایئرپورٹ پر چڑھا کر میں کسی کنویں میں گر رہی ہوں اور آپ بھی مجھے نہیں بچا سکتے۔ پھر منزل بدل کر ایک اور خواب آیا جیسے میں بے ہوش ہوں اور بہت سے لوگ ہیں میرے ارد گرد، میں سب کی بات سن رہی ہوں، ہر کوئی مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ سوچتے ہوئے یہ سب کہہ رہی تھی۔ میں جو اپنا بیگ بند کر رہا تھا اچانک سے اس کے قریب آیا اور کہا، یہ کیسا خواب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، مجھے واقعی نہیں پتا یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیوں دکھائی دے رہا ہے۔ مجھے بس کسی بات کا بھی نہیں علم، بس ایک احساس اس دل میں مضبوطی سے جکڑا ہوا ہے کہ آپ جائیں گے تو میں تباہ ہو جاؤں گی، مت جائیں مجھے چھوڑ کر، یہ کہہ کر وہ میرے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اس وقت اور رمشا کی باتوں پر بالکل بھی دھیان نہیں دیا تھا، کیونکہ تب مجھے صرف باہر جانے کا شوق ہو رہا تھا۔ میرے ابا بھی دبئی میں ہی کام کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا تو انہی کی جگہ میں نے اپلائی کیا تھا، تو باہر جانا میرا بچپن کا خواب تھا۔ اب جب رمشا یہ سب کچھ کہہ رہی تھی تو اسے تسلی دینے کے علاوہ میرے پاس کوئی بھی دوسرا چارہ نہیں تھا، کیونکہ اس کی خاطر میں اپنا خواب نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ بڑی مشکل سے موقع ملا تھا
बाहर जाने का ऐसे कैसे छोड़ देता। तुम परेशान मत हो, वैसे ही तुम्हारा वहम होगा। मेरी बात पर वो इनकार करती हुई बोली, अगर कुछ हो गया तो फिर? मैंने नरमी से पूछा, क्या शादी के बाद तुम्हें कोई ख्वाब आया है? 2 माह हो गए हैं ना हमारी शादी को, इस दौरान कोई ऐसा वैसा दिखाई दिया है तुम्हें जो सच हुआ हो? इस पर वो नफ़ी में सर हिलाकर बोली, नहीं, कुछ भी नहीं दिखाई दिया, बस ख्वाब आना ही बंद हो गए। इस बात पर मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, फिर क्यों परेशान हो रही हो रिमशा? हो सकता है तुम परेशान हो तभी ये तुम्हारी जहनी इख्तरा हो, और अच्छा गुमान रखोगी तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा। अब मुझे ये बताओ, कल मैंने जाना है तो शोहर को ऐसे परेशान करके भेजोगी? तुम मजबूत बनो, अब जब तक मैं नहीं आता तुम्हें सबसे खुद लड़ना है, समझ रही हो ना? इसने इस बात में सर हिला दिया। शादी के फौरन बाद ही अम्मा ने मुझे अलग कर दिया था। बड़े भाई का भी घर अलग था और मेरा भी, ये इसलिए कि मुस्तकबिल में कोई लड़ाई झगड़े ना हो, बस सुलह सफाई से हम सब अलग अलग हो जाएं। कोई खुशी गमी का मौका हो तो इकट्ठे मिल बैठे। मेरे समझाने पर वो खामोश हो गई। अगले दिन सब घर वाले मिलकर मुझे एयरपोर्ट छोड़ने चले गए थे। पूरा रास्ता रिमशा को देखता आया था, वो अब भी बेचैन थी। रात को जो मैंने पुरसुकून किया था, उसके चेहरे पर वो ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बार बार मुझे देखती, कुछ कहना चाहती, फिर खामोश हो जाती, लेकिन मैंने बड़ी खूबसूरती से इसकी सारी बेचैनी को पसे पुश डाल कर दिया, क्योंकि इस वक्त मैं सिर्फ बाहर जाने के ख्वाब देख रहा था, जहाँ जाने के बाद हमारी ज़िंदगी एकदम से बदल जाएगी। काश इस वक्त मैं रुक जाता, अपनी बीवी के ख्वाब को समझने की कोशिश करता, तो आज मेरे घर में मेरी बीवी मौजूद होती। या खुदा, क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका था और ये पूरा हफ्ता मैंने शदीद अजियत में गुजारा था। वहाँ पर भी तकरीबन 1 माह ही मेरी रिमशा से बात हो सकी थी। इसके बाद इसका मोबाइल और नंबर दोनों ही बंद हो रहे थे। वो व्हाट्सएप पर भी मुझसे रब्ता ख़त्म होने के बाद ऑनलाइन नहीं आई थी। अभी मेरे वापस जाने में कुछ वक्त तो था, लेकिन जब मैंने रिमशा की जानिब से इतनी गंभीर खामोशी देखी तो मैं खुद को मज़ीद रोक नहीं पाया, और जो पहली टिकट मुझे मिली इससे मैं वापस आ गया। वापस आकर वही जिसका रिमशा को खदशा था, अब इसके ख्वाब की बिना पर मैं उसे कहाँ ढूंढता, कहाँ से वो कुआं लाता और कहाँ लोगों के हजूम की तलाश करता। 1 हफ्ते बाद भी वो मुझे नहीं मिली तो अम्मा ने मुझे पुरसुकून रहने की कोशिश की, और कहाँ चली गई होगी कहीं पर, तुम क्यों बिलावजह परेशान हो रहे हो? ये आजकल की लड़कियां ऐसी ही करती हैं, जब शौहर बाहर जाता है तो नई दोस्तियां कर लेती है और भाग जाती हैं। अम्मा, आपको तो रिमशा ने कोई बात नहीं की? क्या मतलब, कोई इशारा या कुछ भी कि वो बता सके इस पर क्या बीत रही है? इस बात पर अम्मा संजीदगी से बोली, अरे मियाँ, तुम अपनी बातें अपनी माँ से नहीं करते? वो तो फिर मेरी बहू है, वो क्यों अपनी खास बातें मुझे बताने लगेगी? तुम भी अजीब बातें कर रहे हो। मैं चुप कर गया। ठीक 2 दिन बाद मुझे फिर से वही ख्वाब आया, मगर इस मरतबा ख्वाब में कुछ मुख्तलिफ था। एक बंद कमरा था जहाँ रिक्शा बंदी हुई थी और इसकी आंखें बंद थी, जैसे वो सो रही हो, मगर हकीकत में वो जाग रही थी। जैसे ही मैंने कमरे में रिमशा को देखा तो मुझे देखकर ऊंची ऊंची रोने लगी और बोली, तुम हो मुजरिम, मेरे तुमसे जुड़े रिश्ते मेरे मुजरिम हैं। मैंने मना किया था, मगर तुम नहीं रुके, तुमने मुड़कर मेरी खबर भी नहीं ली, और मैं यहाँ हर रोज़ मरती हूँ। मुझे यहाँ से बाहर निकालो जमील, तुम खुदा का नाम है, मुझे इस जहन्नुम से बाहर निकालो। वो देखो, वो सब ही लोग मेरी जानिब आ रहे हैं। जमील, मुझे इनके सवालात से बचा लो, मुझे झंझोड़ते हैं, वो अजियत देते हैं। वो देखो, इसने हाथ से एक जानिब भी इशारा किया तो मैंने गर्दन मोड़ कर देखा। वहाँ पर एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी थी, जहाँ पर लोगों का एक अनगिनत हजूम खड़ा रिमशा को पुकार रहा था। वो बार बार मुझे पुकार रही थी कि मुझे यहाँ से ले जाओ, वो लोग मुझे मार डालेंगे, जबकि मैं मारे हैरत के वहाँ खड़ा ये सारा मंजर अपने आंखों के सामने देख रहा था। 7 लोगों का हजूम भी मुसलसल बड़ा होता जा रहा था। बिला आखिर इन सब लोगों ने मिलकर दीवार पर लगी बड़ी सी खिड़की एक झटके से तोड़ दी और इंसानों का एक बड़ा रेला रिमशा की जानिब भागा। वो चीखें मारने लगी, रोने लगी। इससे पहले इससे बचाने के लिए वहां जाता, वो लोगों में कहीं गुम हो चुकी थी। बस एक ख्वाब के बाद मेरी आंख खुल गई। मैंने इर्द गिर्द देखा तो आज भी अपने कमरे में ही था। ये कैसा ख्वाब आ रहे हैं? क्या मुझे कोई इशारा मिल रहा है जिससे मैं रिमशा को ढूंढ सकूं, या फिर ये ख्वाब मेरे दिमाग की एक तरह है? मैं बाहर आया तो अम्मा सहन में बैठी तहज्जुद पढ़ रही थी। मैं इनके करीब आकर गोद में लेट गया और रोने लगा। वो मुझे जैसे जैसे दिलासे दे रही थी, वैसे ही मेरे रोने की शिद्दत में इजाफा हो रहा था। अम्मा, मैं हूँ मुजरिम, रिमशा के खो जाने का। वो मुझे मना करती रही कि मत जाएं मुझे छोड़कर,
آپ جائیں گے تو میرے ساتھ کچھ برا ہو جائے گا، بہت برا۔ مگر میں نے اس کی ایک بھی بات نہیں سنی، کیونکہ اس وقت میرے سر پر صرف باہر جانے کا بھوت سوار تھا، اور میں کسی بھی حالت میں یہ سنہری موقع اپنے ہاتھ سے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن اب کیا کروں، میں وہاں جا کر اپنی بیوی کو ہی کھو چکا ہوں۔ اماں مجھے سنبھالنے کی بہت کوشش کرتی تھی، وہ اکثر ہی میرا دھیان رمشا سے ہٹانے میں لگی رہتی، تاکہ میں بلا وجہ سوچ سوچ کر پاگل نہ ہو جاؤں۔ ایک دن میں اپنے گھر یوں ہی بیٹھا تھا، جب اماں کی ایک سہیلی ہمارے گھر پر آئی۔ ارے جمیل، تم کب آئے واپسی؟ لو بھلا، میں یہاں نہ آتی تو تم مجھے ملتے ہی نہیں۔ میں خاموش رہا۔ اب جب سے رمشا کھوئی تھی تب سے میں لوگوں کی باتوں کا بھی بہت ہی کم جواب دیتا تھا، اگر ضروری ہوتا تو دے دیتا، ورنہ یوں ہی بیٹھا رہتا۔ تب تک اماں بھی وہاں آ چکی تھی۔ وہ نرمی سے بولی، ارے رخشندہ، لے کر جاتی نا اپنے بیٹے کو بھی بی بی صاحب کے پاس، دیکھو تو پتہ نہیں کیا پریشانی ہے، اتنا سا نکل آیا ہے، کیسی ماں ہو تم؟ لے کر نہیں گئی کیا؟ ساتھ ہی اس عورت نے مجھے دیکھا اور افسوس سے اپنا سر نفی میں ہلانے لگی۔ بتاؤ میاں، گئے نہیں کیا تم بی بی صاحب کے پاس؟ ارے بڑی اللہ والی کرامت ہے ان کے پاس، جو اپنے مسائل لے کے جاتا ہے، بس پھر پیر صاحبہ خواب دیکھ کر فوراً سے حل بتا دیتی ہیں۔ مجھے ان باتوں پر یقین نہیں ہے، میں نے بغیر کسی لگے لپٹی کے کہا، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگا وہ عورت جو میرے نجی معاملات میں بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا جواب، وہ کھسیانی ہنستے ہوئے بولی، اچھا مت چلو، مجھے ہی بتا دو پریشانی، میں ہی دعا کر دوں گی تمہارے لیے، آخر دعا کر ہی سکتے ہیں، تمہاری ماں نے بھی میرے لیے بہت دعائیں کی تھی، اور آج دیکھو میری اولاد صحت مند ہے۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا کہ بچہ نہیں ہو سکتا، بڑا قرض ہے تمہاری ماں کا مجھ پر۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ عورت عجیب چپو طبیعت کی مالک تھی، بلا وجہ ہی جانکاری لینے کے لیے پاگل ہو رہی تھی۔ میری بیوی نہیں مل رہی اور میرا دماغ بہت خراب ہو رہا ہے، بہتر ہوگا آپ اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں، یا امی سے ملنے آئی ہیں تو صرف ان سے ملیں، ارد گرد کے معاملات میں جھانکنے کی کوشش خودارا مت کریں۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے جانے لگا، جب عورت پیچھے سے بولی، ارے میاں، بڑے ہی تیکھے مزاج کے معلوم ہوتے ہو، تمہیں برا تو لگے گا، مگر تمہارے مسئلے کا حل صرف اور صرف بی بی صاحبہ کے پاس سے مل سکتا ہے۔ ارے وہ تو خاص طور پر گمشدہ لوگوں کا سراغ لگا کر دے دیتی ہیں۔ مجھے اس عورت کی باتوں سے بہت الجھن ہو رہی تھی اور میرا دماغ بری طرح سے پھٹ رہا تھا۔ میں نے گاڑی کی چابی لی اور اپنے گھر آ گیا۔ پہلے صحن میں کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر گھر کی صفائی کرنے لگا۔ وہ 3 گھنٹوں میں نے اوپر سے سارا گھر صاف کر دیا، مگر دل بڑا بوجھل تھا۔ پھر میں بیٹھک کی صفائی کے لیے آگے بڑھا تو جوں ہی میں نے بیٹھک کو تالا کھولا، میں حیران رہ گیا۔ میں جب اس کمرے میں آیا تھا صرف رہائشی حصے کو ہی تالا کھولا تھا، بیٹھک کو ایک مرتبہ بھی کھول کر نہیں دیکھا تھا، اور یہی میری بہت بڑی غلطی تھی۔ میرا دل چاہا اپنی سر دیواروں میں دے ماروں، آخر اتنی بڑی غلطی میں کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے پورا گھر کھول کر اچھی طرح دیکھنا چاہیے تھا، کیونکہ اس وقت بیٹھک کو دیکھ کر صاف اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ یہاں پر ہی میری بیوی کو رکھا گیا تھا۔ دیوار کے ساتھ زنجیریں بندھی ہوئی تھیں، میں ان کے آگے ہتھ کڑی کے مانند گول کڑے بنے ہوئے تھے، جس کی تعداد 4 تھی، یعنی 2 ہاتھوں کے لیے اور 2 ہی پیروں کے لیے مخصوص تھے۔ اس کے علاوہ بیٹھک سے اتنی بری بدبو آ رہی تھی، وہیں پر کھانے کے برتن اور پانی کا کولر بڑی بے ترتیبی سے پھینکا ہوا تھا۔ بیٹھک کا فرنیچر کھینچ کر ایک دیوار کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ میں جلدی سے بیٹھک کی دوسرے دروازے کی طرف گیا جو گلی میں کھلتا تھا، مگر اس گلی میں نہیں جہاں پر گھر کا مین گیٹ تھا، بلکہ اسی سے پیچھے گلی میں، یعنی جو کوئی بھی تھا، اس نے میری بیوی کو میرے ہی گھر میں رکھا ہوا تھا اور بڑی چالاکی سے سب کو دھوکہ بھی دے رہا تھا، یہ ظاہر کر کے وہ گھر تو کافی مہینوں سے بند ہے تاکہ اس کی کسی کو بھی دھیان نہ جائے اور وہ پرسکون سے رمشا کو وہاں رکھ سکے۔ اس سب کے باوجود مجھے یہ سب نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اگر اس نے رمشا کو گھر میں ہی رکھنا تھا تو پھر کیوں باندھا کیوں تھا، اور کس مقصد کے لیے وہ سب کر رہا تھا۔ حالات ایک دم سے خراب ہو چکے تھے۔ میں نے اسی وقت پولیس کو فون کیا اور انہیں پوری سچویشن بتا کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس آ گئی تو انہوں نے بھی جگہ کو سیل کر دیا، ان ہتھکڑیوں کو اتار کر فورینسک کے لیے بھیجا، تو ایک دن میں اس کی رپورٹ بھی آ گئی، جس کے مطابق واقعی وہاں رمشا ہی موجود تھی، جس سے کچھ دن پہلے ہی وہاں سے شفٹ کیا گیا تھا۔ پولیس اہلکاروں نے مجھ سے پوچھا، کیا آپ کو کسی پر شک؟ تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا، کیونکہ واقعی میں مجھے کسی پر بھی شک نہیں تھا۔ سر، اچھی طرح سے سوچ کر بتائیں، کیا پتہ کوئی ایسا ہو جس سے آپ کی بیوی خوف کھاتی ہو اور انہوں نے آپ کو تھوڑا بہت ہی کوئی اشارہ دیا، یا کوئی بھی ایسا انہونا واقعہ جس پر آپ کی توجہ کھینچی ہو؟
اگر ایسا کچھ بھی ہے تو پلیز ہمیں بتائیں، یہ کیس کو حل کرنے میں ہماری بہت مدد ہوگی۔ بہت سوچنے کے بعد مجھے کوئی ایسا واقعہ یا شخص یاد نہیں آیا جس کے ساتھ رمشا کی کوئی لڑائی جھگڑا چل رہا ہو یا کبھی اس میں ذکر کیا ہو، ماضی میں کچھ ناگوار ہوا ہو۔ میں نے مین گیٹ والی گلی میں کچھ کیمرے لگے تھے جس کی مدد سے مجرم کو تلاشنا چاہا، لیکن مجرم کبھی بھی مین گیٹ سے گھر میں داخل نہیں ہوا تھا، سوائے ایک دو مرتبہ جمیل کی ماں کے۔ پچھلی گلی میں جا کر دیکھا تو وہاں بدقسمتی سے کوئی بھی کیمرہ موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے مجرم کی کوئی بھی حرکت انہیں دکھائی نہ دے سکے۔ اس کے بعد انہوں نے میری ماں کو حراست میں لینے کی بات کی تو میں نے سختی سے منع کر دیا، خبردار اگر کسی نے میری ماں کو تنگ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی بھی ایسا اشارہ نہیں مل رہا تھا جس سے شک کی کسی اور پر جاتا۔ جب پولیس والوں نے کہہ دیا کم سے کم ایک مرتبہ تو ہم آپ کی ماں سے تفتیش کریں گے، تو میں نے خاموشی سے رمشا کا کیس واپس لے لیا، جس پر پولیس والے بہت زیادہ سیخ پا ہوئے۔ جب اماں کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت خفا ہوئی اور بولی، بیٹا تم نے ٹھیک نہیں کیا، وہ لوگ تو اپنا کام ہی کر رہے تھے، کر لینے دیتے انہیں، تفتیش سے کم یوں کیس تو نہ بند کرواتے، ہو سکتا تھا کچھ دیر بعد مجرم کا کوئی نہ کوئی سراغ لگ ہی جاتا۔ اماں مجھے ڈانٹ رہی تھی لیکن میں اپنی ماں پر کوئی الزام نہیں آنے دے سکتا تھا۔ اللہ بہتر کرے گا، پریشان نہ ہو، اگر اللہ پاک نے ہمیں رمشا کا کوئی نہ کوئی سراغ دینا ہو تو ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا، دیکھیے گا وہ خود بخود ہمارے سامنے آ جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو ہم لاکھ کوشش کے باوجود بھی جہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ مگر اس سب میں اس کو تکلیف نہیں دے سکتا اور نہ ہی دینا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر اماں رونے لگی اور مجھے بہت ساری دعائیں دینے لگی۔ میں کمرے میں آ گیا اور وضو کر کے حاجت کے نوافل پڑھنے لگا، بار بار اللہ سے یہی دعا کر رہا تھا کہ میری بیوی کو اپنی امان میں رکھنا۔ میں نے اسے اکیلا چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی تھی، اب میں اپنی غلطی پر پچھتا رہا تھا۔ تقریباً 15 منٹ میں یوں ہی دعا کرتا رہا، اس کے بعد جا کر میرے اندر ایک سکون سا پھیلنے لگا۔ میں دعا کر کے اٹھا تو مجھے اپنی کمپنی کی جانب سے میسج آیا ہوا تھا، انہیں کوئی ارجنٹ کام کرنا تھا، تو انہوں نے میری چھٹی کینسل کرنی تھی اور مجھے جلد سے جلد واپس بلایا تھا، مگر میں نے اسی لمحے بغیر سوچے سمجھے انہیں جواب میں اپنا استعفیٰ بھیج دیا۔ تبھی اماں کوئی چیز لینے کمرے میں آئی تو میں نے انہیں اپنی نوکری چھوڑنے کے متعلق بتا دیا، جس پر وہ خفا ہوتے ہوئے بولی کہ تم نے اتنی جلدی کیوں فیصلہ کیا؟ میں نے نرمی سے کہا، اماں ایک مرتبہ میں اپنی بیوی کو تنہا چھوڑ چکا ہوں، اب دوبارہ میں یوں نہیں کروں گا، یہیں پر چھوٹی موٹی جو بھی نوکری ملے کر لوں گا، مگر رمشا کو ڈھونڈ کر رہوں گا۔ قیامت والے دن اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا میں نے اس کے باپ کے بعد تمہیں تمہاری بیوی کا ولی بنایا تھا، تو میں انہیں کیا جواب دوں گا؟ اماں مجھے بہت خوف آتا ہے، بس آپ دعا کریں کہ رمشا جلد سے جلد مل جائے اور وہ ٹھیک خیر و عافیت سے ہو۔ اماں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگی۔ تقریباً 3 4 دن تک میں روز اپنے گھر میں آ جاتا اور بیٹھک میں اچھے سے دیکھنے لگتا۔ وہاں پر نشہ اور دوائیوں کی ڈبیاں اور پتے بھی موجود تھے، جن سے واضح ہو رہا تھا کہ یہاں رمشا کو ہر وقت دوائیوں کے زیر اثر رکھا جاتا ہے، شاید اس لیے کہ کوئی شور شرابہ نہ کر سکے۔ میں بہت کوشش کر رہا تھا کہ کس طرح مجھے وہاں پر کوئی سراغ مل جائے یا کوئی نشانی یا کچھ بھی ایسا جس سے میں مجرم نہیں تو رمشا تک ہی پہنچ جاؤں، مگر وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بہت تھک چکا تھا، سو وہیں بیٹھ کر اونچی اونچی رونے لگا۔ پتہ نہیں کب یوں ہی روتے روتے میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا۔ سونے پر ایک مرتبہ پھر سے رمشا میرے خواب میں آئی اور بہت تھکی ہوئی اور نڈھال لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر نرمی سے بولی، تمہیں مجرم کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ تمہارے ارد گرد ہی ہے وہ جمیل، مجھے بچا لو، جتنی جلدی مجھے تلاش کر سکتے ہو کر لو، ورنہ یہ لوگ مجھے مار دیں گے، جو میرے لیے میری جان لے لیں گے۔ مجھے نکال دو اس جہنم سے، تم کسی سے دعا کرواؤ میرے لیے۔ اس کے بعد وہ چلی گئی تو میری آنکھیں خود بخود کھل گئی۔ میں یوں ہی فرش پر لیٹا لیٹا سو گیا تھا۔ اب اٹھا تو چھت کو دیکھنے لگا۔ رمشا چاہتی تھی میں اسے ڈھونڈ لوں، یعنی جس نے بھی اسے چھپایا ہوا ہے وہ جان چکا ہے میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں، اگر جلد سے جلد میں اپنی بیوی کو نہ ڈھونڈ سکا تو وہ ضرور اسے مار دیں گے۔ تبھی وہ اتنی پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ یا اللہ میں کیا کروں، مجھے کوئی رائے دکھا، مجھے کوئی عقل دے، مجھے رہنمائی دے، میں اپنی بیوی کو تلاش کر سکوں۔ یوں ہی دعا کرتے کرتے میں نے سارے کمروں کے تالے لگا دیے اور باہر نکل آیا۔ ابھی میں محلے سے نکلا نہیں تھا جب مجھے رمشا کی دوست دکھائی دی۔ مجھے دیکھ کر وہ جلدی سے رمشا کے متعلق پوچھنے لگی تو میں نے پوچھا، کیا تم نہیں ملی رمشا سے؟ وہ شرماتے ہوئے بولی، بھائی آپ کی شادی کے بعد ہی تو میری بھی شادی ہو گئی تھی، بس پھر میں سعودیہ چلی گئی، ابھی ملنے کے لیے آئی ہوں۔ آنا تھا میں نے آپ کے گھر بھی، لیکن کچھ کام تھے کرنے والے، سو انہی کاموں میں الجھی رہی۔ جب
کہ میں آپ کی طرف بھی، میں نے غمگین لہجے میں کہا۔ نہیں ماریا، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ حیرانی سے مجھے دیکھتے ہیں ہوئے میں بولی، کیا ہوا بھائی، خیریت ہے؟ پریشانی دکھائی دے رہے ہیں۔ رمشا تو ٹھیک ہے، اور آنٹی ان کی طبیعت ٹھیک ہے کیا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور خود پر ضبط کرتے ہوئے کہا، ماریا رمشا کھو گئی ہے، وہ نہیں مل رہی۔ ارے ایسے کیسے کھو گئی؟ کوئی چھوٹی بچی تو نہیں ہے جو آپ خواہ مخواہ میں ہی پریشان ہو رہے ہیں؟ یہاں پہ محلے میں ہی کسی کے گھر گئی ہوگی، ابھی آ جائے گی۔ میری آنکھوں میں بے اختیار اس کی بات سن کر آنسو امڑ آئے، جنہیں بھی دردی سے رگڑتے ہوئے کہا، نہیں وہ اب کے گم نہیں ہوئی ہے، اسے تقریباً 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ ساتھ ہی میں نے وہاں کھڑے کھڑے مختصر مگر جامع بات ماریا کو بتاتی تو وہ ہمارے غم کے کچھ بول ہی نہ سکی۔ ماریا تم تو رمشا کی دوست تھی، کیا تم میری کچھ مدد کر سکو؟ وہ جلدی سے بولی، جی بھائی آپ بتائیں، میں آپ کی ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے یقین ہی نہیں آتا وہ چھوٹی سی ہنسمکھ رمشا یوں اچانک کھو بھی سکتی ہے۔ ماریا کیا کبھی رمشا نے شادی سے پہلے یا شادی کے بعد خود بتایا ہے؟ مطلب کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہو، یا اسے کوئی تنگ کرتا ہو، یا کوئی چھوٹی بات بھی اگر اس نے اس متعلق تمہیں بتائی ہے تو خدا را مجھے بتاؤ۔ وہ سوچتے ہوئے بولی، بھائی بتایا تو ہے، لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات مجھے آپ سے کرنی چاہیے۔ میں نے جلدی سے پوچھا، تم پریشان نہ ہو، جو بھی بات ہے مجھے کھل کر بتاؤ، میں ہر طرح کی بات سننے کے لیے تیار ہوں۔ بس خدا کا نام ہے مجھے کوئی اشارہ دے دو جس سے میں اپنی بیوی تک پہنچ جاؤں، پتہ نہیں کتنی اذیت میں ہوگی وہ۔ بھائی مجھے معاف کر دیں، لیکن رمشا نے 1 2 مرتبہ بتایا تھا کہ آنٹی کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں اس کی بات کاٹ کر بولا، امی کا رویہ کیوں نہیں ٹھیک ہوگا؟ امی نے تو شروع سے ہی ہمیں الگ کر دیا تھا، پھر جب وہ اپنے الگ گھر میں تھی پھر امی نے اسے کیوں تنگ کریں گی؟ وہ نرمی سے بولی، تبھی میں آپ کو نہیں بتانا چاہ رہی تھی، کیونکہ آپ کی ماں ہے وہ، اور اپنی ماں کے متعلق کوئی بھی انسان غلط بات برداشت نہیں کر سکتا، پھر چاہے وہ آپ ہو یا میں۔ باقی آپ نے کوئی ایسی ویسی بات پوچھے تو مجھے صرف یہی بات یاد آئی، اس کے علاوہ مجھے نہیں یاد کہ رمشا کا کبھی کوئی جھگڑا ہوا ہو یا کوئی دوست وغیرہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی تو میں جلدی سے بولا، نہیں مجھے بتاؤ امی کی کیا بات کر رہی تھی وہ؟ پتہ نہیں، مجھے اب ٹھیک طرح سے یاد نہیں ہے، لیکن وہ بتاتی تھی کہ آنٹی اسے کریدتی تھی۔ آنٹی نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ تمہیں سچے خواب آتے ہیں، تبھی میں تمہیں اپنی بہو بنا کر لائی ہوں تاکہ تم ہمارے لیے آسانی پیدا کر سکو۔ آنٹی سے مجبور کرتی تھی، کبھی اپنا کوئی مسئلہ بتا کر یا پھر کسی سہیلی یا رشتہ داروں کے مسائل بتا کر مجھے ان کا حل بتاؤ۔ خواب میں دیکھ کر رمشا انہیں صاف منع کرتی تھی، میرے اختیار میں کوئی بھی حل دیکھنا نہیں ہے، میں نہیں دیکھ سکتی۔ تو وہ اسے باتیں سناتی تھی کہ تم بلا وجہ جان بوجھ کر مجھے انکار کر رہی ہو، حالانکہ تمہیں سب کچھ دکھائی دیتا ہے، تو مستقبل آرام سے دیکھ لیتی ہو، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ بھائی میں بچپن سے رمشا کو جانتی ہوں، اسے سچ کا خواب کبھی کبھار ہی آتے تھے، بس 1 2 مرتبہ اس نے آنٹی کے متعلق یہ باتیں بتائی تھی مجھے کہہ کر وہ مجبور کرتی ہیں۔ یہ باتیں سن کر میں ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ آج تک اماں یا رمشا نے کبھی ان باتوں کا ذکر مجھ سے نہیں کیا تھا۔ ماریا کیا تم کچھ بتا رہی ہو وہ سچ ہے؟ وہ نرمی سے بولی، بھائی میں اپنی قسم کھا کر کہتی ہوں، بلکہ شاید میری قسم پر بھی آپ کو یقین نہ آئے، تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں جو کچھ آپ کو بتایا سچ ہے۔ اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ رمشا آپ سے یہ باتیں چھپاتی ہے، وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ باتیں آپ کو بتائیں اور آپ نے اور آنٹی میں کوئی مزید بدمزگی پیدا ہو۔ اس کے بعد آپ تو ایک مزید بات ہے کہ میں وہاں سے چلا آیا، اب میرا رخ گھر کی طرف تھا، میں اماں سے ان کی باتوں کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ پھر جب ماریا نے قسم کھا لی تو پھر بھی جب تک میں اپنی ماں سے ان باتوں کی تحقیق نہ کر لیتا اب تک مجھے آرام نہیں ملنا تھا۔ اور رمشا کے خوابوں والی بات تو مجھے شادی کے بعد پتہ چلی تھی، اور وہ بھی رمشا نے ہی بتائی تھی، جبکہ اماں نے ایسی ویسی کوئی بات بھی کا ذکر مجھ سے نہیں کیا تھا۔ مجھے یاد تھا میری بہن نے یوں ہی 1 مرتبہ باتوں باتوں میں مجھے بتایا تھا کہ ابھی دونوں کی شادی نہیں ہوئی تھی اور ان کا کوئی زیور کہیں پر گم ہو گیا تھا۔ اگلے دن وہ یوں ہی رمشا سے فون پر بات کر رہی تھی تو رمشا نے اسے بتایا تھا کہ تمہارا زیور فلاں جگہ پر پڑا ہوا ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے میری بہن بہت ہنسی تھی اور کہا تھا کہ تمہاری تو عیش ہے جو تمہارے گھر میں کبھی کوئی چیز گم نہیں ہوا کرے گی، کیونکہ تمہاری بیوی کو ہر بات کا پتہ ہوتا ہے۔ میں نے دھیان نہیں دیا تھا، لیکن اب کڑی سے کڑی ملتی جا رہی تھی، میں پیدل ہی گھر کی طرف چل پڑا تھا۔ تبھی مجھے 1 مرتبہ پھر سے وہی رش دکھائی دیا جہاں لوگ بڑی عقیدت سے کھڑے ہوئے تھے۔ اسی وقت مجھے رمشا کا خواب یاد آیا جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ کسی سے دعا کروا لو۔ مجھے ان سب پر یقین نہیں تھا، لیکن رمشا پر تھا، وہ چاہ رہی تھی کہ میں اسے ڈھونڈ لوں، سو بغیر سوچے سمجھے میں بھی لائن میں لگ گیا۔ مجھے یقین تو نہیں تھا کہ یہاں سے کچھ ملے گا، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں میں وہاں سے جا ہی نہیں پایا اور خود بخود میرے پیر وہاں رک گئے۔ کافی دیر بعد میرا نمبر آیا تو کمرے میں باہر بیٹھے آدمی نے مجھ سے 1000 روپے لیا، میں نے خاموشی سے پیسے نکال کر دے دیے۔
जब अंदर गया तो वहाँ अजीब ही ड्रामा रचा हुआ था। एक आदमी कुर्सी पर बैठा था, देखने में वो कोई ढोंगी बाबा ही लग रहा था। इसके करीब नीचे जमीन पर छोटा सा कपड़ा बिछा था, जिस पर एक लड़की आंखें बंद किए दीवार के साथ टेक लगाकर बैठी हुई थी। इस लड़की की हालत बहुत अबतर हो रही थी। बालों की लटें मुंह के ऊपर फैली हुई थी और कपड़े भी बहुत मैले कुचैले हो रहे थे। हाँ भाई, क्या मसला है तुम्हारा? बाबे ने ऊंची आवाज में पूछा। तो पहले मेरा दिल किया यहाँ से खामोशी से ही निकल जाऊं, लेकिन फिर मैंने बताया कि मेरी बीवी लापता है, इसकी खोज लगवानी है या दुआ, जो भी आपको मुनासिब लगे। बस मुझे मेरी बीवी चाहिए। इस आदमी ने औरत की जानिब इशारा कर दिया और कहा, बीबी साहिबा को कोई नजर न्याज दो, इन्हें अपना मसला बताओ, वो ख्वाब देखकर बता देंगी। तुम्हारी बीवी कहाँ पर है? मैंने मुंह बिगाड़ कर इस ढोंगी बीवी को देखा, जो आंखें बंद किए बैठी थी। रोज से नशा और दवाइयों की बुरी तरह से महक आ रही थी, जिससे अंदाजा करना मुश्किल नहीं था कि इस वक्त वो शदीद नशे की हालत में थी। मैं वापस जाने के लिए बोलने लगा था, अभी रुक गया मुझसे। अगला कदम दूसरे सांस दोनों ही नहीं ली गई। दोबारा से इस औरत के करीब हुआ और गौर से देखा तो कोई और नहीं बल्कि मेरी बीवी रिमशा ही थी। इसकी हालत इंतहाई अबतर हो रही थी और इतनी मैली हो रही थी कि पहचानना मुश्किल था। मैं उसे जोर जोर से झंझोड़ने लगा। वो सब लोग मेरी जानिब मुतवज्जा हो गई। जाली बाबे ने मुझे पीछा करना चाहा तो मैं उसे बुरी तरह से पीटने लगा। वहाँ पर अच्छा खासा तमाशा लग चुका था। हजूम में से किसी ने वह पुलिस को बुला लिया। वो आई तो इन्हें मैंने बताया कि यही मेरी बीवी है। वो पुलिस एहलकार वही थे जो रिमशा के केस को फॉलो कर रहे थे। इस जाली बाबा ने बेज़बान तंग किया, जिस पर बिना पर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। मैं रिमशा से बात करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो अपने होश व हवास में नहीं थी। पहले तो वो बाबा अपने मुंह ही नहीं खोल रहा था, फिर वो सब कुछ वो किसी के कहने पे कर रहा है। लेकिन जब पुलिस के हाथ लगे तो इसने जो नाम लिया वो मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। इसने मेरी माँ का नाम लिया था और कहा था कि वही औरत इस लड़की की बदौलत धंधा कर रही है। वो उसे शाम को यहाँ से ले जाती है और पता नहीं किस जगह पर रखती है। सुबह को फिर से ले आती है। ये लड़की सच्चे ख्वाब देखती है तो हम इनसे दिन का लाखों रुपए कमा लेते हैं। और डोंगी बाबा बोलता जा रहा था और मैं ज़मीन पर खड़ा नहीं हो पा रहा था, ये सोच कर कि आखिर मेरी माँ ने ये सब क्यों किया, इन्हें क्यों ज़रूरत पेश आ गई पैसे की। और रिंचा इससे मेरी शादी भी उन्होंने इसी वजह से करवाई थी, ताकि वो उसे अपना घटिया कारोबार के लिए इस्तेमाल कर सके। मेरे जाते ही अम्मा ने रिमशा को नशा और दवाइयाँ देना शुरू कर दी थी। फिर इस घर को ताला लगाकर वहीं बैठक में उसे कैद करके रखा और अब तरह तरह के लोगों से उसे न्याज दिलाती थी। मैं हक्का बक्का वहीं खड़ा था जब पुलिस एहलकार मेरे पास आया और बोला, हाँ भाई, अब बताएं, क्या अब भी आपकी माँ पर कोई तफ्तीश ना बिठाएं क्या, या अब भी छोड़ दें? जब ये बात साबित हो चुकी कि इन सब के पीछे आपकी माँ ही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। माँ को पुलिस ले आई तो उन्होंने इकरार जुर्म कर लिया। रिमशा को बहुत ज़्यादा हैवी डोज दी गई थी, जिसकी वजह से इसका इलाज होने लगा और कुछ अरसे में वो ठीक भी हो गई। इसी तरह से और मज़ीद अच्छी अच्छी कहानी हासिल करने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।